پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بہترین خوبصورت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، کرم کے، فضل کے، احسانات کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بخششوں والا، مغفرت والا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر صبر کو، حوصلے کو، برداشت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے روزہ، صبر اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ صبر کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ صبر میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ انعام ہے کہ جس کو صبر مل گیا وہ اللہ کے ساتھ مل گیا۔ جس نے صبر کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا، کیونکہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ روزوں کو ہم پہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں۔ اور یہ تقوی ہمارے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ اور اگر ہم صبر کو آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں تو سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ریزسٹنٹ پاور ہے، انسان کے اندر ایک ایسی فورس ہے جو اس کو تحرک دیتی ہے، جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو اس کو بچاتی ہے۔ یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جس میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ایک پوری فوج ہمارے رب نے پیدا کی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو صبر ہے، یہ جو برداشت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ تینوں آپس میں ایک ہی کیفیت کے مختلف نام ہیں۔ صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنے اندر حوصلے کو بڑھانا، یہ ایکچول میں رمضان کا، روزے کا اصل جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اس تک پہنچنے کے لیے یہ صبر سب سے بڑا ٹول ہے۔
میرے محترم بھائی اور بہنوں، صبر کی حقیقت اور صبر آج ہماری اس فزیکل باڈی پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں ہم اپنے صبر کو کس قدر بڑھا سکتے ہیں، اور یہ صبر کی کیفیت نہ صرف ہم اپنی زندگیوں میں بلکہ اپنے خاندان میں، اپنی برادریوں میں، اپنے ملکوں میں پریکٹیکلی کیسے اس صبر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم خود فزیکلی اپنے آپ کو روکیں گے، کس بات سے؟ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جو ہمارے موڈ کے، ہمارے مزاج کے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہم نے وہاں واویلا نہیں کرنا، وہاں آہ و بکا نہیں کرنی، وہاں پہ چیخ و پکار نہیں کرنی، شور و غل نہیں کرنا۔ وہ چیز، وہ جو سچویشن ہے، وہ سچویشن کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس سچویشن پہ صبر کرنا ہے، اور اس کی پریکٹیکلی شیپ رب تعالی ہمیں رمضان المبارک میں عملاً کرواتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں رب تعالی روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں اس وقت جگاتا ہے جس وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ صبح سحری کے وقت ہمارا رب ہمیں کیوں جگاتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر صبر کی عادت بنے، ہم صبر کو پانے والے، صبر کو پہچاننے والے، اس صبر کے اصل مقام تک پہنچنے والے ہم بن سکیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین جنت رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، رب تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہمارے صبر کو کیسے بڑھاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس وقت جگاتا ہے جب نیند بہت عزیز ہوتی ہے۔ پھر گرمیوں کے اندر ہمیں منع کرتا ہے، پانی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے زبان خشک ہو رہی ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، پانی موجود ہے، میسر ہے، ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، شیریں بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، ہمیں روک رہا ہے نہیں پینا۔ کس لیے روکا؟ میرے محترم بھائیوں، کس کیفیت میں روکا؟ اللہ ہمارے صبر کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائیوں رات قیام اللیل کے لیے ہمیں کھڑا کیا، نیند آ رہی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہے، قیام اللیل میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنو، تلاوت سنو، رب کا قرآن سنو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ کیفیات ہیں جو پریکٹیکلی ہمارے اندر کیا جنریٹ کر رہی ہیں؟ صبر کو، اس ٹول کو جس کے ذریعے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے اندر کی برداشت، حوصلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے، اللہ اکبر، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے ہے، لیکن ہمارا رب روک رہا ہے، ہمارے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ میرے لیے، میری رضا کے لیے رکے رہو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ صبر ہمارے اندر طاقت کو، قوت کو، ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ صبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو ہر اس بری چیز سے، ہر اس برے عمل سے، ہر اس منظر سے روکنا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں نے یہ دیکھنا نہیں۔ اگر میں یہ دیکھ لوں گا، اگر میں نے موبائل کے اوپر یہ پورن ویڈیو، پورن پکچر، یہ فحش ڈرامے، یہ فحش فلمیں، یہ میں نے وہ مناظر، میں نے وہ باتیں، وہ پرینکس، میرے محترم بھائیوں اگر دیکھیں تو میرے اندر
میرا جو رب صبر پیدا کرنا چاہتا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ روزے کے اندر میرے محترم بھائیوں رب تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں، ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اس صبر کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ اللہ اکبر، خوبصورت مناظر ہیں مگر وہاں پہ نامحرم عورتیں ہیں، رب تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رک جاؤ، اپنی آنکھوں کو روک لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ میرے محترم بھائیوں اس پروسیس سے ہمارا رب ہمارے اندر کے صبر کو، ہمارے اندر کی برداشت کو، ہمارے اندر کے حوصلے کو، ہمارے اس امیون سسٹم کو بڑھانا چاہتا ہے جس نے بیماریوں کے خلاف، جس نے شیطان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ہماری انرجی کو رب تعالیٰ ویسٹ ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنی انرجی جو ہم ویسٹ کر رہے تھے نیگیٹیوٹی میں، اس کو سیو کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں صبر کیا ہے؟ میوزک چل رہا ہے، اس کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، بدن تھرکنے کو، دل ناچنے کو، گانے کو، گنگنانے کو من چاہ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو روکنا، اپنے اندر صبر پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، نہیں میں نے نہیں کرنا۔ اپنے بدن کے اوپر کنٹرول، صبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بدن پہ کنٹرول کرنا۔ میرے محترم بھائیوں اپنے کانوں پہ کنٹرول کرنا، مجھے نہیں سننا۔ کیوں نہیں سننا؟ میرے رب کو اچھا نہیں لگتا۔ میرا رب میرے اندر تقوی کو بڑھانا چاہتا ہے، پرہیزگاری کو بڑھانا چاہتا ہے، میرا رب میرے اندر صبر کو بڑھانا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں صبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی بھائی کی چیز گر گئی، میں اس کو اٹھا سکتا ہوں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، لیکن میں اللہ اکبر اس کو اٹھاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ صبر، میرے محترم بھائیوں صبر کی مثال بالکل ایسے ہی ہے پورے دین کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جیسے پانی کی مثال زندگی ہے، یہ پانی زندگی ہے، اس پانی کے اندر زندگی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اگر ہمارے بدن سے پانی نکل جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو زندگی نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر ایمان، اسلام، دین، شریعت اس کے اندر سے صبر نکال دو تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ پورے دین کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ بدل جائے گی۔ اگر نماز میں صبر نہیں، اگر روزے میں صبر نہیں، اگر حج میں صبر نہیں، اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں صبر نہیں، تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس عمل کی پوری خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں رب تعالیٰ ہمارے اندر اس روزے کے ذریعے سے اس رمضان میں صبر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہو، ٹریفک جام ہو گئی ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے۔ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آ کے آگے لگ جاتا ہے، وویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ناگوار سچویشن ہے، ایسے معاملات ہیں، ایسی کیفیات ہیں، ایسی سچویشن ہے جس میں ایک دم اینگر آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، سٹریس آتا ہے، ہائپر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہم نے صبر کرنا ہے۔ کیوں صبر کرنا ہے؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزے کا مقصد ہمارے اندر صبر پیدا کرنا تھا۔ ہم نے اس رمضان میں یہ جاننا ہے کہ میرے اندر کتنا صبر پیدا ہوا، میرے اندر کتنی برداشت پیدا ہوئی، میرے اندر کتنا حوصلہ آیا۔
میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ صبر نہیں ہے، یہ وہ ٹول ہے جو رب تعالیٰ اس رمضان میں روزے کی صورت میں ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ صبر مل گیا تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہماری زندگی کے جتنے نظام ہیں، جب کھانا سامنے آئے گا اور میں جانتا ہوں کہ مجھے صبر کے ساتھ کھانا ہے، تو ہم اس کو کیسے کھائیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، صبر کے ساتھ۔ ہم پانی کیسے پئیں گے؟ صبر کے ساتھ۔ اور اگر ہم نے تیزی کے ساتھ پی لیا، جلدی کے ساتھ کھا لیا، تو یہی کھانا بجائے انرجی دینے کے میرے لیے گیسٹرائٹس کا باعث بنے گا، ایسیڈیٹی کا باعث بنے گا، کانسٹیپیشن کا باعث بنے گا، میرے لیے ہیمورائڈ کا باعث بنے گا، میرے لیے میرے محترم بھائیوں پائلز کا باعث بنے گا۔ اور یہی تیزی سے کھایا گیا کھانا، جلدی سے کھایا گیا کھانا میرے لیے وبال جان بنے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم گفتگو صبر کے ساتھ کریں گے، اطمینان کے ساتھ کریں گے، راحت کے ساتھ کریں گے، تو اسی گفتگو میں نکھار پیدا ہوگا، اسی گفتگو میں میرے محترم بھائی اور بہنوں ایسی خوبصورت اٹریکشن پیدا ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ رب ہمارا خوش ہو جائے گا۔ اور یہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، واللہ یہ اس صبر کے بارے میں اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے، اپنی آنکھوں کو بچانا، کانوں کو بچانا، زبان کو بچانا، دل کو بچانا، ایسی خواہشات، ایسی آرزویں، ایسی حسرتیں، ایسی تمنائیں جس کے اوپر دل مچلتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ برین میں ایسے کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کو چاہتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو چاہیں گے، اس کا امیج یہاں برین میں پیدا ہوگا، اسی کے اکارڈنگ کیمیکلز بنیں گے، وہ ہیومن کیمسٹری بن جائے گی، اور جیسے کیمیکل بنیں گے میری باڈی کے سارے سسٹم اسی کے اکارڈنگ ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ میرے سارے سسٹم کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے، پرسکون رکھنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں رب سکون پیدا کرنا چاہتا ہے، صبر پیدا کرنا چاہتا ہے، برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے، حوصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے۔ یہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ کہ ہمارے اندر صبر آ جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ 30 دن پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ یہ مشق کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، رکنا کیسے ہے، بچنا کیسے ہے، اپنے اندر صبر کیسے پیدا کرنا ہے، برداشت کیسے پیدا کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 1 مہینے کی پریکٹس 11 مہینے کے اوپر ہم نے لاگو کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر میرا رب مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، رب کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اور جو ڈیمانڈ ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ میرے فائدے کے لیے ہے یا رب کو اس سے کچھ بینیفٹ ملنا ہے؟ اور آج ہماری زندگیوں میں جتنی خرابیاں ہیں، وہ چاہے نفسیاتی ہیں، یہ جتنے لوگوں میں ڈپریشن ہے، یہ جتنے لوگوں میں انزائٹی ہے، یہ جتنے لوگوں میں اریٹیشن ہے، یہ جتنے لوگوں میں فرسٹریشن ہے، یہ جتنے لوگ ہائپر ہو رہے ہیں، یہ جتنے سائیکو پیشنٹ ہیں، ان میں صبر ہی تو نہیں۔ وہ حالات کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، وہ سچویشن کو دیکھ کے گھبرا گئے، ان کے دل مضطرب ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے رمضان کیوں دیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے اندر صبر پیدا کرنا کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، روکنے کے لیے۔ یہ وہ بہترین رب تعالیٰ کا گفٹ جس کو رب تعالیٰ نے رمضان کے اندر روزے کی صورت میں ہمیں اس لیے دیا، لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں۔ تاکہ یہ تقوی کیوں لینا ہے؟ ہمارے اندر یہ صبر، یہ برداشت، یہ حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی 100% ہمیں اس صبر کو سب سے پہلے سمجھنے کی، میرے محترم بھائیوں، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر